السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر اور تجزیہ۔ میں ثنا نقوی، پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سوروردی صاحب۔ مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، دور اندیش حکمت عملی کو دیکھتے ہوئے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا چکا ہے اور ایک ملک پر حملہ باقی کے دونوں ممالک پر بھی حملہ کنسیڈر کیا جائے گا اور اس معاہدے کو مکہ ڈیفنس جوائنٹ اگریمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ مزمل صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاہدے کو؟ میرے خیال میں یہ تو اس صدی کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک نیٹو بنتا دیکھا تھا کہ جس کا آرٹیکل 5 یہ کہتا تھا کہ کسی ایک ملک پر حملہ پورے نیٹو ممالک پر حملہ ہوگا، اور اس کے بعد مسلم ممالک کے درمیان تو کبھی بھی ایسا کوئی معاہدہ نہیں رہا، اور ہمیں ہمیشہ سے ہم سب گلہ ہی کرتے رہے کہ مسلم ممالک آپس میں تقسیم رہے ہیں۔ پہلی دفعہ 3 بڑے مسلم ممالک سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے ایک جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کیا۔ پہلے دیکھیں، سب سے پہلے پاکستان اور سعودی عرب نے کیا، جہاں سے آئس میلٹ ہوئی، جہاں سے بنیاد پڑی۔ ترکی آج اس میں ایڈ ہوا اور اب 3 ملکوں کے درمیان ہو گیا ہے یہ ایگریمنٹ۔ ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہو لیکن دیکھیں، ایجپٹ نہیں شامل ہے۔ پہلے ایک 4 ملکوں کا کوارڈ بنا تھا، پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور ایجپٹ۔ یہ 4 ملک اکٹھے چلے تھے ایران امریکہ میں صلح کرانے، اور چاروں ملکوں کا آپس میں بہت سارے اجلاس ہوئے، لیکن جب دفاعی معاہدے کی بات آئی ہے تو ایجپٹ اس میں نہیں ہے، جنرل سیسی اس میں نہیں ہے۔ اب شروع میں سب کا خیال تھا کہ ایجپٹ بھی اس میں ہوگا، لیکن ایجپٹ نہیں ہے اور صرف پاکستان، ترکی اور سعودی عرب ہے۔ لیکن اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ ایک قسم کی ملٹری ڈپلومیسی ہے۔ سائن تو تینوں ملکوں کے ہیڈز آف دی اسٹیٹس نے کیے ہیں، طیب اردگان صاحب نے کیے ہیں، شہباز شریف نے کیے ہیں، محمد بن سلمان نے کیے ہیں، لیکن یہ ڈیفنس کوآپریشن، ڈیفنس ایگریمنٹس ایک ملٹری ڈپلومیسی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر آئے ہیں، پاکستان کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس کو بہت دوام بخشا ہے، اس کو بہت کامیابی ہے۔ یہ جو آج ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، اس میں بھی اس کی اگر آپ کوئی کہیں نا کہ اس کا حقیقی معمار کون ہے یا بیک اینڈ پہ اس کو ممکن کس نے بنایا ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار اس ایگریمنٹ کو ممکن بنانے میں ایک کلیدی کردار ہے، جس کو کسی بھی طرح اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے تو ایران امریکہ صلح میں بھی ان کا ایک کلیدی کردار تھا، جے ڈی وینس کہتے تھے کہ میں روز ان سے بات کرتا ہوں، ایرانینز روز ان سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بہت کلیدی، انہوں نے پاکستان کی جو ساکھ ہے، پاکستان کا جو عالمی رتبہ ہے، اس کو بہت اوپر لے کر گئے ہیں۔ یہ درست ہے کہ یہ سب کچھ مارکہ حق میں کامیابی کی وجہ سے ہوا ہے۔ پاکستان لائم لائٹ میں آیا، جب لائم لائٹ میں آیا اور انہوں نے پاکستان کو جو فتح دی ہے، آج بھی یہ اس فتح کے ثمرات ہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ دفاعی معاہدے کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں کویت نے بھی کیا ہے، اسی طرح پہلے سعودی عرب نے کیا، اب ایک سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کا ہو گیا ہے۔ فوجی ساکھ میں اضافہ ہوا ہے، پاکستان کی پیشہ ورانہ دفاعی تعاون کو وہ اعلیٰ سفارتی محاذ پر لے کر گئے ہیں، اور سفارتی اثر و رسوخ کو بھی بہت اوپر لے کر گئے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان ایک دور میں مجھے یاد ہے کہتے تھے پاکستان عالمی سفارتی تنہائی کا شکار ہے، ہم کسی کے فون کا ہی انتظار کرتے رہتے تھے، دنیا میں کوئی ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج ساری دنیا پاکستان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں اس معاہدے کے سائن ہونے کے بعد انڈین میڈیا کو دیکھ رہا تھا، صفے ماتم تھا، مطلب وہاں سب لوگ کہہ رہے تھے کہ مودی نے بھارت کو تباہ کر دیا۔ ایسا ہی ہے، وہ کہتے ہیں جی اس موقع پر مودی کا اسرائیل کے ساتھ جانا نے اس کو نہ صرف مسلم دنیا سے تنہا الگ کر دیا ہے، ایران سے الگ کر دیا ہے، اور پھر وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جو آپریشن سندور تھا اس نے بھارت کی شکست بہت ہی کر دیا۔ تو میرے سر میں اعلیٰ سطح کے جو عسکری روابط فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قائم کیے ہیں دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ، اور دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ جو ان کے رابطے ہیں، اس نے پاکستان کے لیے بھی بہت آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تو میرے خیال میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی اس معاہدے کا خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اس کا الٹیمیٹ فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ دیکھیں، مارکہ حق میں ترکی نے ہمارا ساتھ دیا تھا، سب چائنا نے ہمارا ساتھ دیا تھا، لیکن
उस वक्त तक पाकिस्तान तुर्की का कोई ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट मौजूद नहीं था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का या डिफेंस एग्रीमेंट। आज पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब का एक डिफेंस एग्रीमेंट है जिसके अल्फाज ये हैं कि एक पर हमला बाकी दो पर भी होगा। तो इसका मतलब आप ये भी तो समझे ना कि आप अगर कोई पाकिस्तान की तरफ भी मैली आंख से देखेगा तो उसको ये पता होगा कि पाकिस्तान के साथ तुर्की और सऊदी अरब भी खड़े हैं। लोगों को चीन का तो पता ही है कि पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है दिफाई तौर पर। हमारे पास चीनी साख्त के सारे जहाज़ और हर चीज़ की टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन अब ये दो ममालिक भी पाकिस्तान के दिफा में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुज़म्मिल साहब, शुरुआत पाकिस्तान से और सऊदी अरब से हुई थी, टर्की इसमें शामिल हो गया। अब मज़ीद आने वाले टाइम में आपको लगता है कि दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, बड़ा मुश्किल है कि दीगर ममालिक को इसका इस तरह के माहिदों का हिस्सा। देखें, कुवैत के साथ पाकिस्तान ने डिफेंस एग्रीमेंट जो किया है वो सऊदी अरब की निस्बत बहुत डिफरेंट है। सऊदी अरब के साथ तो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है ना, एक पर हमला दूसरे पर हमला, लेकिन कुवैत के साथ हमने ये नहीं किया। उनके साथ हमने डिफेंस कॉपरेशन का एग्रीमेंट किया है कि हम उनके साथ कुछ दिफाई ताउन करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, असला देंगे, ये करेंगे। लेकिन हमने ये एग्रीमेंट कुवैत के साथ नहीं किया कि कुवैत पर हमला, पाकिस्तान पर हमला है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी होती है दो मुल्कों ने कि एक पर हमला दूसरे पर हमला। मुझे नहीं लगता कि इसमें और ममालिक शामिल किए जाएंगे, इसको महदूद ही रखा जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा बोझ आप बहुत सारे ममालिक का नहीं उठा सकते कि एक पर हमला। लेकिन नेटो की मिसाल हमारे सामने है कि उसमें पूरा यूरोप और अमेरिका शामिल थे। आप ये देखें, टर्की इस वक्त भी नेटो का मेंबर है। एग्जैक्टली। और टर्की बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और टर्की नेटो का मेंबर होते हुए वो पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की के साथ खड़ा हुआ है, जो मैं समझता हूँ टर्की ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। टर्की ने नेटो को ये मैसेज दिया है कि उसके लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान बहुत अहम है और वो उनके साथ अलग दिफाई मुआहदा करने को तरजीह देता है। वैसे नेटो कोई इस बात पर पाबंदी नहीं लगाता कि आप किसी और मुल्क के साथ दिफाई मुआहदा नहीं कर सकते। वैसे आपको पता है क्वाड भी मौजूद है, जिसका इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था। तो मुख्तलिफ ममालिक आपस में दिफाई ताउन के, इंटेलिजेंस ताउन के मुआहदे करते रहते हैं। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि ये जो मुआहदा हुआ है, जो जिसके ये अल्फाज हैं कि एक पर हमला बाकी दो पर हमला होगा, ये बड़े अल्फाज हैं। पहले भी जब पाकिस्तान और सऊदी अरब पर हुआ था तो लोग कहते थे कि इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान पर हमला होगा तो क्या सऊदी अरब हमारे साथ लड़ने आएगा। आज जब मक्का का ये जो समिट हुई है जॉइंट डिफेंस की, उसके बाद तो अब ये है कि तुर्की भी लड़ने आएगा। आप सऊदी अरब की बात कर रहे थे और कल को लोग कह रहे थे कि क्या हम सऊदी अरब के लिए लड़ने जाएंगे, तो भाई अब तो सऊदी अरब के लिए तुर्की भी लड़ने जाएगा। अब सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है, तो सिर्फ तुर्की भी साथ जाएगा लड़ने के लिए। मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान की पोजीशन भी मजबूत हुई है, सऊदी अरब की पोजीशन। सऊदी अरब ने भी बहुत हिम्मत और हौसले का काम किया है। आप ये समझिए, वो पहला अरब मुल्क है जिसने अमेरिका से बाहर निकलकर एक अलग डिफेंस एग्रीमेंट्स बनाए हैं और अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का एक नया मैकेनिज़्म उसने डिज़ाइन किया है। वरना अरब सारे ममालिक अमेरिकन बेसिस के मोहताज थे। वहाँ पे अमेरिकन फ़ौजी रखी होती थी, अमेरिका ने अमेरिकी बेसिस होती थी। लेकिन अब पाकिस्तान और टर्की जो हैं वो सऊदी अरब में होंगे और अमेरिकन नहीं होंगे, या होंगे तो अमेरिकियों के साथ पाकिस्तान और टर्की होंगे, जो यकीनन आज शायद अमेरिका इस पर खामोश हो, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका को कोई ख़ास पसंद नहीं आ रही होगी बात। एग्जैक्टली, बहुत से लोग इसकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। टेक्निकल बात ये भी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तो इजराइल को तस्लीम ही नहीं किया बिल्कुल। और इस वक्त इजराइल और टर्की के ताल्लुकात भी बहुत कशीदा हैं और जो इजराइल में और इजराइल टर्की को भी इजराइल भी इस एग्रीमेंट को अपने लिए खतरे की घंटी महसूस कर रहा है। इजराइल का भी मौका, इसको इजराइल समझता है कि ये इत्तेहाद उसके ये इत्तेहाद किस मुल्क के लिए, अगर आम अल्फाज में पूछा जाए तो खतरे की घंटी है? आपका इशारा इजराइल की तरफ है? अगर तो ग्रेटर इजराइल का कोई कॉन्सेप्ट है और उसमें वो सऊदी अरब के कुछ इलाकों को भी ग्रेटर इजराइल में समझते हैं, तो फिर ये इत्तेहाद इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी रास्ते की रुकावट है कि सऊदी अरब के एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पाकिस्तान और टर्की अवेलेबल होंगे। इसके अलावा
حوثیوں کے لیے بھی یہ میسیج ہے. ہاں کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی اور حوثی مد مقابل ہیں. دیکھیں ریڈ سی کھلانے کے لیے، باب المندب کھلانے کے لیے پہلے ہی ایک 14 ملکوں کا اتحاد سامنے آ چکا ہے کہ 14 ملک، اس میں پاکستان اور ترکی موجود ہیں، لیکن اور ممالک بھی ہیں جنہوں نے ریڈ سی کو کھلوانے کے لیے یا باب المندب کھلانے کے لیے ایک مشترکہ تعاون کا اتحاد بنایا ہے. لیکن جو حوثیوں کی اور سعودی عرب کی لڑائی ہے اس میں بھی اب پاکستان اور ترکی جو ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہ جو عرب ممالک یا جو حوثیوں کی مدد کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ وہ، کیونکہ پچھلے دنوں خبریں آ رہی تھیں کہ الرٹ ہو جائیں کہ عراق سے جو ایرانی پراکسیز ہیں وہ سعودی عرب پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور وہ بھی کولیبریشن کی بات کر رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر عراق پر سے سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے فرض کر لیں، تو پھر پاکستان اور ترکی بھی عراق پر حملے کریں گے. آج کے ایگریمنٹ کی تو زبان یہی ہے کہ اگر ٹرکی سے کوئی نجی ملیشیا سعودی عرب پر میزائل مارتی ہے تو پھر اس کا جواب تو پاکستان اور ترکی بھی عراق کو دیں گے نا. اور اگر وہ حوثیز مارتے ہیں تو حوثیز کو بھی دیا جائے گا. میرے خیال میں جو پکچر تھوڑی دھندلی تھی وہ اب کافی کلیئر ہو گئی ہے. انفیکٹ بھارت کے لیے بھی پہلے پاکستان نے ایران کو بار بار یہ میسیج دیا کہ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، اور ایران نے سعودی عرب کی طرف سے ہلکا ہاتھ رکھا بھی. اس نے سعودی عرب پہ اس طرح میزائل نہیں مارے جس طرح باقی عرب ممالک پہ اس نے مارے، کیونکہ جب بھی ایک دفعہ دو دفعہ مارا تھا پاکستان نے بہت سخت بیان جاری کیا. ISPR کے کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ بھی سعودی عرب کے حق میں آیا، اور ہم نے ایران کو میسیج بھی دیا کہ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے. لیکن میرے خیال میں اب یہ جو 3 ملکوں کا اتحاد ہے، یہ جو اگلا نقشہ ہے نا سیکیورٹی نقشہ اس خطے کا، وہ یہ 3 ملکوں کا اتحاد ہی طے کرے گا. ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں مزمل صاحب. بریک کے بعد ہمیں خالد چشتی صاحب بھی جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. معاہدہ جو کہ مکہ ڈیفنس جوائنٹ ایگریمنٹ جس کا نام دیا گیا ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور پاکستان کا جو ابھرتا ہوا اسٹریٹجک کردار ہے یہ بڑا اس ٹائم امپورٹنٹ ہو چکا ہے. پاکستان لائم لائٹ میں. مزمل صاحب تو اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بے کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے حوالے سے. خالد صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاہدے کو؟ ایک ملک پر حملہ، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان ہے، تینوں اس جوائنٹ ایگریمنٹ کا حصہ ہیں. ایک ملک پر اگر حملہ ہوتا ہے تو باقی دو پر بھی کنسیڈر کیا جائے گا. جی بہت شکریہ مزمل صاحب اور ثنا، آپ نے انوائٹ کیا. جی بالکل، یہ ایک تو پہلی بات تو ظاہر ہے خوش آئند ہے، اور یہ ایک نیچرل کنورجنس ہے. پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب بھی دنیا میں اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں وہ 2 وجہ سے ہوتے ہیں. ایک آپ کی قابلیت ہوتی ہے اور ایک آپ کا حوصلہ ہوتا ہے. لیکن اس صورت میں ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ تیسرا ڈیورجنس بھی ہے، وہ ہے ٹرسٹڈ. آپ کا کتنا ہے جو امپریشن یا کریڈیبلٹی ہے وہ کتنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایک ملک پر حملہ ہوگا تو وہ باقی ملک آئیں گے یا خدا نخواستہ ہیزیٹیشن یا مسئلیت کا یا پریشر کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ بہت پازیٹیو کنورجن یہ ہے کہ تینوں ملکوں کی اپنی اپنی اسٹرینتھ ہے جس سے یہ کنورج کیے ہیں. ترکی ظاہر ہے نیٹو کا ممبر ہے، اور پچھلے 25 سالوں میں ترکی نے اپنی ڈیفنس انڈسٹری 1 بلین سے 20 بلین تک پہنچا دی ہے. جو اس کی ایکسپورٹ صرف $200 ملین ہوا کرتی تھی وہ ابھی $8.5 بلین ہے. ترکی کی صرف بات کریں. پاکستان کا تو ہمیں پتہ ہی ہے. اور جو آئل رچ ریسورسز آبویسلی جو سعودی عرب کے پاس بہت ہیں، فائنینشیل کیپٹل کی کمی نہیں ہے. ظاہر ایک ویکیوم جو پاکستان فل کر رہا ہے وہ اپنے بیٹل ہارڈنڈ اور کمبیٹ ٹیسٹڈ اکوپمنٹ، پرسنل، ایئرمین، سولجرز اور آبویسلی سیلرز کی تمام جو ہماری سیزن فلیٹ ہے الحمدللہ ایک وہ آفر کر رہا ہے. اور ہم نے بہت پرانی جنگ نہیں لڑی، صرف 13-14 مہینے پہلے ہم نے دشمن کو ثابت کیا کہ ہماری صلاحیت بھی ہے اور حوصلہ بھی ہے. تو آئی تھنک یہ کنورجنس بڑی نیچرل تھی جب بھی آئی ہے، جس کو کہا جاتا ہے نا دیر آئے درست والے، لیکن یہ دیر سے نہیں آئی ہے بلکہ ویل ٹائمڈ آئی ہے اور بہت ہی درست آئی. اچھا چشتی صاحب، شروع میں تو 4 ملک اکٹھے تھے نا، سعودی عرب، ٹرکی، ایجپٹ اور پاکستان، اور اب ایجپٹ از ناٹ ان اٹ. وائی؟ دیکھیں مزمل صاحب، دنیا میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنا پریشر لے سکتے ہیں کنورجنس کے لیے اور کتنے آپ کے سٹیک دوسرے ملکوں کے ساتھ ہیں. بہت سارے تجزیہ نگار مجھ سے بھی پوچھا جاتا ہے. ایک دفعہ میں نے آپ کے اپنے پرسنل جو یوٹیوب اس پہ بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ کیا کنورٹ کرتی ہے اور ابھی جو مڈل ایسٹ میں ویکیوم کریٹ ہوا ہے وہ کیسے ہوگا. تو میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا اور میں آج بھی قائم ہوں
کہ تمام مڈل ایسٹ کے ممالک بھی آ سکتے تھے لاجیکلی, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی جو آبلیگیشن دوسرے معاہدوں کے تحت دوسرے ملکوں, اور خاص طور پر اگر امریکہ جیسی سپر پاور ہو تو اس انفلوئنس سے نکلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے ایک ریجنلی ایک ویکیوم جو کریٹ کیا ہوا ہے وہ نو لیس دین امریکہ نے کریٹ کیا ہے, جس وجہ سے وہ تو ہم کئی دفعہ بات کر چکے. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ ملک کتنا ایک انفلوئنس کمپرومائز کر سکتے ہیں, آیا وہ نکل سکتے ہیں اس ٹیک سے یا نہیں نکل سکتے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایجپٹ کا نہیں ہے, ابھی اور ملک بھی کنورٹ کریں گے. جتنا زیادہ الائنس اسٹرانگ ہوگا میرا خیال ہے اتنی ہی زیادہ آبلیگیشن آ جائے گی دوسرے ملکوں پر, بیکاز ایک ریجنلی ہم ایک اسٹیبلائزنگ فورس ہے, اور یہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, یہ اوفینس ایگریمنٹ نہیں ہے سب سے بڑی, اور یہ بہت ڈگری آف ایشورنس دے گی جو بھی ملک آنا چاہیں گے. مجھے لگتا ہے اور مجھے امید ہے کہ ایجپٹ بھی شامل ہو جائے گا. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک پر حملہ تو پھر آپ نے جا کر اس کا دفاع بھی کرنا ہے یا اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو زیادہ ملکوں کی شمولیت جو ہے وہ بہت زیادہ ذمہ داری نہیں بنا دے گی کہ اتنے زیادہ ملکوں کی آپس میں ذمہ داری ہے, تو اس کو محدود ہی رکھنا چاہیے 3 ملکوں تک, یا آپ کے خیال میں اس میں سب کو شامل کر لینا چاہیے؟ نہیں, دیکھیے ایک ایلیمنٹ آف انفلوئنس بڑھتا ہے زیادہ نمبر سے, ایک سائیکولوجیکل اور ڈپلومیٹک پریشر بلڈ ہوتا ہے جب آپ زیادہ ملک ہوتے ہیں. نمبر 1 ایک چیز وہ بڑی امپورٹنٹ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ایک ڈپلومیٹک لیوریج آپ کو ملتا ہے. ایک ضروری نہیں ہے کہ قطر اور کویت یا کوئی اور ایسا ملک جو ملٹریلی ترکی یا پاکستان کی طرح ایڈوانس نہیں ہے وہ آئے گا تو وہ ایک لائبلٹی ہوگا. وہ اپنے اپنے ایسٹس یا اپنی اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ آئیں گے, بہت سارے فائنینشیل ریسورسز کے ساتھ آئیں گے, بہت زیادہ ملٹری کیپیبلٹی ترکی کی طرح آئیں گے. پاکستان اپنی بیٹل ٹیسٹڈ ملٹری رکھتا بھی ہے اور دنیا اب کریڈیبل ہمیں مانتی بھی ہے. تو ہوتی یہ ہے کہ اپنی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو آپ نے ملٹریلی نہیں دیکھنا ہوتا کہ ایک لائبلٹی تو نہیں کوئی چھوٹا ملک ہو جائے گا, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنا بڑا کنورجنس ہوگی, کتنا بڑا ایک پریشر گروپ ہوگا. خدا نہ خواستہ ہم پر کوئی پریشر ڈالتا ہے تو اگر 4 نہیں تو 10 ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو آئی تھنک وہ میٹر وہ بھی کرتا ہے مزمل صاحب, ہمیں اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. نہیں, پر اس طرح تو ہم نے کویت کے ساتھ ابھی ڈیفنس کوآپریشن کا کیا ہے, لیکن وہ اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ کویت پر حملہ, پاکستان پر حملہ, پاکستان پر حملہ, کویت پر حملہ. وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ ہے. جب بھی مزمل صاحب کنورج کریں گے وہ کلیئر کٹ ہوگا کہ آپ کے نیشنل آبجیکٹیوز یا نیشنل اسٹریٹجی میں کنورجنس کتنی ہے, یعنی ہارمنی کتنی ہے. جتنی آپ کے اندر سینرجی ہوگی ملکوں کی نیشنل آبجیکٹیوز کے اندر, اتنا ہی آپ پرفیکٹ کنورج کریں گے. پاکستان اور ترکی حالانکہ اس طرح ڈیفنس ایگریمنٹ میں نہیں تھے, لیکن آپ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری نیشنل انٹرسٹ اور پرائرٹی اسٹریٹجیز وائز کنورجنس تھی, اور بہت سالوں سے پاکستان اور ترکی بہت کلوزلی کولیبریٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے, حالانکہ ہمارا ایگریمنٹ نہیں تھا. تو ڈکلیریشن کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کا ملٹری اس وقت ڈکلیئر ہوگا تو تب سے آپ کنورج جائیں. آپ پاکستان نے کتنی جگہوں پر ترکی کی مدد کی, ترکی نے ڈرون میں, انمینڈ ایریل وہیکل میں, اکنجی میں, TV2 میں, بہت ساری ٹیکنالوجی میں مدد بھی کی, اور پاکستان اس میں آلموسٹ سیلف سفیشنسی گین کر چکا ہے تھرو ٹرکش ہیلپ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ معاہدے صرف سمبولک نہیں ہوتے, اور جو کولیبوریشن ہوتا ہے وہ معاہدوں کی محتاج بھی نہیں ہوتی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو آپ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو ہر ملک کا اپنا اپنا ہوگا. کل کو ہو سکتا ہے کوئی ایسا ملک ہے جو پورے معاہدے میں نہیں آنا چاہتا لیکن 1-on-1 پاکستان سے کرنا چاہتا ہے. تو ایک پاکستان کی انفلوئنس بڑھ رہی ہے, اور جب پاکستان کی انفلوئنس بڑھ رہی ہے تو ہمارے ایسٹرن بارڈر پر کسی کی انفلوئنس کم بھی ہو رہی ہے, وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. انڈیا کیسے دیکھ رہا ہوگا آج اس معاہدے کو, جو ہر وقت پاکستان پہ ایگریشن کرنے کی تیاری رکھتا ہے؟ دلی میں کیا سوچ ہوگی اس مکہ ایگریمنٹ کے اوپر؟ کمپیریزن تو ڈرا ہو رہا ہے. میرا خیال ہے مزمل صاحب دلی کو ریلائز کر لینا چاہیے, اور میں نے اکثر نوٹ اور لائٹر نوٹ پہ کہا 2 دفعہ کہ پرائم منسٹر جو مودی ہیں وہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ غلط بس میں بیٹھے ہیں 1 سال کے اندر. اور غلط بس میں یہ کہتا ہوں مئی 2025 میں وہ غلط بس میں بیٹھ کے انہوں نے سمجھا تھا کہ بھاولپور اور مرید کے اور مختلف جگہوں پر حملے کر کے پاکستان کے لیے ایک نیو نارمل سچویشن پیدا کر دیں گے کہ ہندوستان کا وزیر اعظم ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہمارے ملک میں خدا نہ خواستہ کون دہشت گرد ہے اور کس کا ٹارگٹ انہوں نے کرنا ہے. پھر ہم نے سیٹ بیک کیا, ٹیون بیک کیا, ایک نیو نارمل نہیں بننے دیا ہندوستان کا. یہ پہلی دفعہ وہ غلط بس میں بیٹھے. 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پہ حملہ کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ 26 فروری کو انڈین پرائم منسٹر وہاں ہیں, اور پھر مدر اسٹیٹ اور فادر اسٹیٹ والی بات ہو گئی. پھر ورسٹ جو مجھے ظاہر ہے بڑا کنسرن ہے جو انہوں نے لفظ یوز کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیلیوں کو کہا تھا کہ یور پین از مائی پین اور آور پین. اگر آپ نے ان کی پین اون کی ہے تو پھر فلسطینیوں کی پین تو آپ بھول گئے, جو پچھلے 78 سالوں سے انڈیا ان کو سپورٹ کرتا ہے, انکلوڈنگ یاسر عرفات کے تعلقات ہم سے زیادہ تھے انڈیا کے ساتھ. تو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ امپورٹنٹ انڈیا کے لیے اب ریلائز کر لینا چاہیے
کہ اس نے बायलैटरल ट्रेड, इकोनॉमिक रीजंस, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत अरसा बड़ी हुक्मरानी की, इस खित्ते का बड़ा मुल्क होने का बहुत फायदा उठाया। लेकिन दुनिया अब सिर्फ परसेप्शन पे नहीं जाती, बायलैटरल पे नहीं जाती, दुनिया उससे आगे बढ़ चुकी है। दुनिया सिंसेरिटी और पर्पस देखती है, आपकी कॉज देखती है, आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग या ओनरशिप देखती है कि कितनी हमने की। दुनिया का पीस हमने पिछली दफा सेट किया सिर्फ रीजनल तहत पे एक, और अब हमने ग्लोबल सेट किया। जून 2026 के अंदर बताया दुनिया को कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम तो जहां पे भी टेरर होगा, जहां पे भी वॉर और जंगें होंगी, अब अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। और दुनिया इसकी अब गवाह बन चुकी है। आप और मैं या इंडिया को समझने की जरूरत मेरा ख्याल है आ गई है कि वो समझ जाए। आप और मैं, दुनिया समझ चुकी है तो इंडिया को भी समझ लेना चाहिए। ईरान इसको कैसे देख रहा होगा? देखें ना जी, ईरान के भी इस वक्त स्टेक्स हैं, वो इन वॉर सिचुएशन है, ईरान इसको कैसे देख रहा होगा? देखिए, अभी भी तो हमारी फोर्सेस सऊदी अरब में हैं, लेकिन क्लैरिटी ये है कि हम डिफेंस के लिए हैं, किसी मुल्क को ऑफेंस करने के लिए या किसी मुल्क की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को ऑगमेंट करने नहीं है। तो ईरान तो अभी संभल नहीं पाया। ईरान जब न्यू रियलिज्म की तरफ तो जा चुका है हिंदुस्तान का, उसने देख लिया जो दूसरा चेहरा था, अभी नहीं देखा, मई 2025 में भी देख लिया, जून में देख लिया था, जब मुसाद के तमाम जो फायर करने वाले जो ड्रोन थे वो विद इन ईरानियन सॉइल फायर किए गए थे, जो एयर डिफेंस नाकारा किया था ईरान का। तो ईरान को तो रियलाइज हो चुका है कि कैसे वो मिसयूज हुई दोस्ती जो हिंदुस्तान की थी, जो चाबहार पे उनके जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनकी गाब में छुपकर एजेंट आए रॉ के, उन्होंने जो कुछ किया मुसाद की कोलैबोरेशन, वो तो हिस्ट्री का हिस्सा है। और फिर अगर कोई कसर रह गई थी तो आपको याद मैं करा दूं और आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करा दूं कि एक बहरी जहाज ईरान का जो एक गुडविल विजिट पर था उसको सेल ऑफ करवाया, श्रीलंका के बॉर्डर पे उसको सिंक कर दिया गया, अमेरिकन ने मार दिया। और फिर हमने देखा कि आने वाले वक्तों में वो देखा कि वो एक इटसेल्फ जहाज को जो डुबोया तो श्रीलंका ने उसकी जान बचाई उन सेलर्स की, और उसके बावजूद 160 लोग गए थे। तो आई थिंक इंडिया को रियलाइज हो गया होगा कि उन्होंने रॉन्ग चॉइसेस की हैं, और तारीख आपको माफ नहीं करती जो रॉन्ग चॉइसेस आप करते हैं। ईरान इस इत्तेहाद को अपने लिए थ्रेट समझेगा कि नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ईरान थ्रेट समझेगा, बल्कि ईरान मेरा ख्याल है एस्पायर करेगा कि वो आने वाले वक्तों में इसमें ज्वाइन करे। कि जो ही वो इस जंग से निकलेगा, न्यू फाउंड रियलिज्म ईरान को भी आ चुका है, और ईरान को ये एहसास हुआ है कि अगर उसने किसी स्टेज पर इंडिया को प्रेफरेंस दी थी तो अब नहीं देगा वो, और नजर भी आ रहा है आपको आने कई चीजों में मैनिफेस्ट होती है, तो वो एक रियलिज्म की तरफ वापस आएगा। और मुझे ये यकीन है कि अभी नहीं, ईरान का कंफर्ट लेवल भी जब मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जाहिर है उसकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी की वजह से, जब उसने मिडल ईस्ट के ममालिक पर हमले किए, तो वो मेरा ख्याल है रिस्टोर होगा। और आई एम श्योर पाकिस्तान इटसेल्फ और तुर्की बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं कि सऊदी अरब और जीसीसी के ममालिक का जो ट्रस्ट डेफिसिट ईरान के साथ पैदा हुआ है, दोनों साइडों को समझाकर इमेजिन करें कि ये तमाम मुल्क कन्वर्ज करें तो कितनी बड़ी ताकत कहलाएंगे और कितनी बड़ी डेटरेंस क्रिएट करेंगे इस इलाके में। इस वक्त सऊदी अरब का हुसियों के साथ एक तनाज़ा है, बाबुल मंदब बंद है, हुसी मिसाइल मारते हैं सऊदी अरब की रिफाइनरीज पे, उसकी इकनॉमिक हब पे। तो अब हुसियों के लिए तो फिर पाकिस्तान और तुर्की सऊदी अरब के साथ लड़ेंगे ना? देखिए, हमें एक्सट्रीम नहीं सोचना चाहिए मुजम्मिल साहब। मैं इतनी जल्दी नहीं समझता कि हमें इतनी एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए। जब आप एक नियत ठीक कर लेते हैं ना, तो बाद में आप जब मुसलमान आप हो जाते हैं, नमाजें बाद में सीखते हैं। आप पहले कलमा पढ़ना होता है, उसके बाद आपने सीखना होता है कि हज कैसे करना। तो पहले आप कन्वर्ट करें, आप ईमान लेकर आए कि मैं राह रास्त पे आना चाहता हूँ, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ एक डिफेंस के अंदर। तो आई थिंक आइडियल नहीं होता कि आज एग्रीमेंट हुआ है तो आज ही हुती के शाम को फैसला हो जाए कि भाई उसका क्या करना है। कन्वर्जेंस होती है, ट्रस्ट बिल्ड होते हैं, फिर आप जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर आप देखते हैं ओनर्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी किसने कौन सा लेना है, किसके ज्यादा कंसर्न है, किस एलिमेंट के बारे में। तो आई थिंक ये पहले मुआहदे होने तक हमें आज की बातें करनी चाहिए, और अगर हम शायद 100 साल बाद ह्यूतीज का मामला भी हल हो चुका हो, तरीकाकार हम आइंदा डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन बाबुल मंदब के बंद होने पर भी तो 14 मुल्कों का इत्तेहाद बना है ना, उसमें भी पाकिस्तान और तुर्की मौजूद हैं रेड सी को खोलने के लिए। तो वो कन्वर्जेंस तो ऑलरेडी मौजूद है कि रेड सी पे लड़ना है। जी बिल्कुल, आप खुद ही जवाब दे दिया आपने कि मैं ये अर्ज किया चलूं कि जब आपकी नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज करती है, तो चाहे वो मिलिट्री मुआहदा हो, इकोनॉमिक मुआहदा हो, ट्रेड का मुआहदा हो, वो हेल्प करता है, ऑगमेंट करता है। वो 14 मुल्क जरूरी नहीं कि तमाम के तमाम इधर आ जाए, लेकिन वो अंडरस्टैंड जब तक आपकी मुश्किलात को करते हैं, आपकी काबिलियत का एहतराम करते हैं, डेटरेंस का कि आप कर सकते हैं ये, तो दुनिया फिर अपनी अपनी जगह खुद ही ले लेती है। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि आने वाले वक्तों में ईरान को कितना इन्फ्लुएंस किया जाएगा, ईरान को ये बेनिफिट दिखाया जाएगा कि हुतीज की आपको जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जितना ज्यादा कंफर्ट ईरान का होगा, ईरान ने शिफ्ट क्यों किया था ह्यूतीज को, हमास को क्यों इनकरेज किया था? क्योंकि जब 80s में जंग ईरान ने इराक के खिलाफ 8 साल लड़ी, तकरीबन 1 मिलियन ईरानी अपनी जान से गए,
केमिकल वेपन्स फायर किए, आपने देखा ईरान के ऊपर इराक ने फायर किए, दुनिया में किसी ने कंडेम नहीं किया, अमेरिका और यूके ने तो ये केमिकल दिए थे। तब ईरान को रियलाइज हुआ कि मैं अपने बॉर्डर पर सारी आने वाले दिहाइयों में नहीं लड़ सकता, तो मुझे जंग को दूसरे बॉर्डर तक ले जाना पड़ेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल मुजम्मिल साहब, जनरल सुलेमानी को जब शहीद किया जाना था तो अमेरिका, ये तो अब पेपर्स आउट हो गए हैं जिससे मैं आपको रेफर कर रहा हूं, अमेरिका और इजराइल ने जॉइंटली एक अटैक करना था जनरल उन पर, सुलेमानी पर। फिर लास्ट टाइम पे आखिरी वक्त में इजराइल बैकआउट कर गया था। इजराइल बैकआउट इसलिए कर गया था कि उसको पता था कि अगर मैंने जनरल सुलेमानी को कत्ल करने में मैं शामिल हुआ तो हिजबुल्लाह और हमास मुझ पर हमलावर होंगे। तो ये होती है डेटरेंस। तो अब आने वाले वक्तों में जितना हम कंफर्टेबल ईरान को करेंगे, जितनी उसकी अप्रीहेंशन है, खासतौर पर अमेरिका और दूसरों से जितना खौफ है, वो डिपेंड करेगा इस मुआहदे के ऊपर भी, कितना कंफर्टेबल मुआहदा ईरान के लिए होता है, उनके लीडर्स कितना कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस फील करते हैं। तो फिर ये सेगमेंट अलग होता है कि हुतीज की कितनी रेलेवेंस अब रहेगी, वो आने वाले वक्तों मुझे लगता है तय हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्रंच में भी है। आम लोग ये पूछते हैं कि इसका पाकिस्तान को कोई माशी फायदा भी होगा या नहीं होगा। अब फिर वही वाली मैं अर्ज करूंगा कि आज एक चीज को सेलिब्रेट कर लेते हैं बजाय परेशानियां सोचते हैं यार, कि आज को अच्छे वाली बातें कर लेते हैं। हम अगर ये लिस्ट लेके बैठे कि हमें कंपनसेशन क्या मिलेगी, हमारा टेक होम क्या होगा, हमारा कोई बेल आउट दोगे कि नहीं दोगे, मेरा ख्याल है आज शायद वो वहां भी नहीं डिस्कस हो रहा होगा, तो शायद हम भी डिस्कस ना करें तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया। हमने किसी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए किया भी नहीं है सना, मैं आखिरी लफ्ज ऐड कर दूं। हमने कोई ये नहीं ऐड किया कि आप हमें कंपनसेट करें जनाब, पहले दिन तो हम मांगने आ गए आपसे, तो हमारा लेकिन खालिद साहब, पाकिस्तान के हालात तो कुछ और ही कहते हैं, ये भी जरूरत है, वक्त की जरूरत से तो इनकार किया नहीं जा सकता। चलें नेक्स्ट बात करेंगे सेगमेंट्स में, इस पर भी बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका। ब्रेक लेते हैं मुजम्मिल साहब, ब्रेक से वापस आके हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का ये दिफाई मुआहिदा कितनी अहमियत का हामिल है, इस पर बात करेंगे। मुजम्मिल साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, जबकि जौहर सलीम साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। जौहर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुजम्मिल साहब उठिए। जौहर साहब, आप सफारती तौर पर, एक तो इसकी मिलिट्री साइड है जो हम देख रहे हैं, जो अल्फाज हैं कि एक पर हमला, बाकी दो पर हमला भी तसव्वुर होगा, डिफेंस कॉपरेट, लेकिन डिप्लोमेटिकली इसका पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, आपने अहम नुक्ता उठाया कि उसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस तो अपनी जगह पे है। डिफेंस ज़ाहिर है, सिग्निफिकेंस वो भी ज़ाहिर है, वाज़ेह है। इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब का SMD तो था, अब ये अब एक ट्रायलैटरल मैकेनिज्म बन गया है, जो कि बहुत ही अहम है। इसमें तुर्किया देखें, नेटो के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर अमेरिका वो पावर है नेटो के अंदर, तो उसका इसमें शामिल होना ज़ाहिर है कि बहुत ही अहम है। अब इसकी डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस का जहां तक ताल्लुक है, तो देखें ये पूरी दुनिया में इस वक्त हेडलाइंस, आप किसी भी इस वक्त अब दुनिया के चैनल पे चले जाएं या किसी भी जो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, तो उसी से आपको अंदाजा हो जाता है कि इसने कितनी बड़ी रिवर्बरेशन इस वक्त जो है ना, क्योंकि इससे पहले जो मुसलमान मुल्क जो थे आपस में बातें तो बहुत सी होती थी, लेकिन वो वही होता था कि जी जिसे कहते हैं ना कि नशिस्तनन गुफ्तनन बर्खास्तनन। लेकिन अब हमें नजर आ रहा है कि देखें एक्शंस, ये एक्शन ओरिएंटेड डिप्लोमेसी है, जिसमें के बाकायदा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स बन रहे हैं, बाकायदा कमिटमेंट्स जो सी हैं वो ऑन द बोर्ड हैं इस वक्त। तो उस लिहाज से और पूरी दुनिया, क्योंकि ये तीनों बहुत अहम मुल्क हैं, न सिर्फ मुस्लिम दुनिया के बल्कि इस खित्ते के भी और दुनिया के भी, मैं समझता हूँ। तो इनका इस तरह से इकट्ठे होना एक ही इस जो डिफेंस मैकेनिज्म में वो बहुत अहम डेवलपमेंट है, और उससे तीनों का मैं समझता हूँ तीनों की डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस जो है दुनिया में और बढ़ेगी। पहले दुनिया में सुपर पावर्स होती थी और हर कोई सिक्योरिटी प्रोवाइडर उन्हीं को समझता था कि जो सुपर पावर है वही नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। अब मिडिल पावर्स भी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रही हैं, ये चेंज भी है। देखिए बिल्कुल, इसमें हुआ क्या है, अभी जब कॉन्फ्लिक्ट सारा ये US ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है, फिर इसमें इजराइल भी शामिल था, बल्कि इजराइल तो इंस्टिगेटर इन चीफ था इसमें। उससे एक चीज वाजे हो गई कि जो सुपर पावर्स के साथ ही आप मैकेनिज्म बनाते हैं वो काफी नहीं होता। अब अमेरिका के कितने बेसिस थे यहाँ पे आप देखें, अब उनकी इधर नेवल पावर कितनी ज्यादा है, पूरा उनका एक नेवल फ्लीट, और अमेरिका का नेवल फ्लीट जो है वो दुनिया की बेशतर नेवी से बड़ा उनका एक फ्लीट है।
تو وہ جو ہے اس خطے میں تو ان کے ایک سے زیادہ فلیٹ جو ان سے وہ ایکٹیو تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سب کچھ ناکافی ہو گیا جب یہ سارا کانفلکٹ ایکسپینڈ کیا. تو اس سے یہ چیز سامنے آئی کہ ایک ملٹی لیئرڈ سیکیورٹی فریم ورک ہونا چاہیے، صرف امریکہ پہ انحصار نہیں ہو سکتا. اور دیکھیں میں یہ چیز واضح کر دوں کہ میرے نزدیک، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ یہ فریم ورک آنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ امریکہ کو ریپلیس نہیں کر رہا اس خطے سے. یہ جو امریکہ کا ڈیفنس آرکیٹیکچر ہے اس کے خلاف نہیں ہے کسی طرح سے بھی. یہ جو ہے ایک ملٹی لیئرڈ سیکیورٹی فریم ورک اس خطے میں بننے جا رہا ہے، اور وہی درست سمت ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس سے جو ڈیٹرنس بڑھتی ہے، اس سے جو ساروں کی جو ڈیفنس کیپیسٹی بڑھتی ہے، اس سے جو سیکیورٹی انہانس ہوتی ہے، کیونکہ وہ خطے کے ملک جب تک خود شامل نہ ہو اس میں، اور خطے کے اراؤنڈ جو ملک ہیں، جو ریجنل پاورز ہیں، وہ اس میں شامل نہ ہو، جن کے اندر اس قسم کا اعتماد ہے اور جو اس خطے کے معاملات کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، اور پھر جن کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے ہیں، پاکستان کے بھی بہت اچھے ہیں، ترکیہ کے بھی بہت اچھے ہیں، دونوں ہمسایہ ممالک بھی ہیں ایران کے. تو اس لیے جو ہے نا، جو ڈیپتھ ہے نا ان کی جو سیکیورٹی یا ان کے جو ڈیفنس ڈیٹرنس میں، وہ اس سے آئے گی، اور نہ صرف جی سی سی کنٹریز کے لیے آئے گی، بلکہ پاکستان اور ترکیہ کے لیے بھی اس کی وہی سگنیفیکنس ہے. ان کی ڈیٹرنس، ان کی ڈیفنس میں بھی اور زیادہ ڈیپتھ آئے گی. پر آپ دیکھیں نا، اسرائیل کے لیے تو یہ ایک تھریٹ ہوگا نا، اور امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کو بھی کو نوٹی بوائے کے طور پہ رکھتا ہے، تھریٹ پرسیپشن لاتا ہے، پھر جی سی سیز کو کہتا ہے میرا اسلحہ اور خریدو، میں سیکیورٹی کرتا ہوں آپ کی. تو وہ جو اس کا بیلنسنگ ایکٹ ہوتا تھا، اس کو یہ تھریٹ نہیں ہوگا. یہ جو الائنس ہے اگینسٹ اسرائیل، یہ اس کا زیادہ بڑا رول ہوگا امریکہ کی نسبت. اچھا دیکھیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اسرائیل کے خلاف الائنس ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ الائنس کسی بھی ملک کے خلاف ڈائریکٹڈ ہے. جو ہے یہ الائنس جو ہے، یا یہ جو اسٹریٹجک فریم ورک ہے، یہ ہے ڈیٹرنس بڑھانے کے لیے، اور کسی بھی ایگریسر کے خلاف، کوئی بھی ایگریسر ہو. دیکھیں ایگریسر اگر آپ کی ڈیٹرنس ہوگی، آپ کی ڈیفنس کیپیسٹی ہوگی، تو پھر آپ کی طرف وہ آنکھیں جو ہے نا، کوئی بھی میلی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بنیادی کلیہ یہ ہے. یہ نیٹو کی طرح کا معاہدہ نہیں ہے. نیٹو تو جب بنا تھا ظاہر ہے سوویت یونین کے خلاف بنا تھا، بعد میں بھی پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا ایڈورسری ہے، یہ ایڈورسری ہے. اس معاہدے میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے کہیں بھی. جو پاکستان سعودی معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی یہ بات نہیں تھی. بات ہے کہ اگریشن جو ہے نا کون کرنا چاہے گا. جو بھی اگریشن کرنا چاہے گا، یہ معاہدہ جو ہے اس کو روکے گا. تو اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس پیرائے میں یا اس تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا. نہیں، پر انڈیا اس کو تو ویلکم نہیں کرے گا نا. ہاں ویلکم، دیکھیں ویلکم اس کو اسرائیل بھی نہیں کرے گا، ویلکم اس کو انڈیا بھی نہیں کرے گا. ویلکم جو ہے نا کوئی بھی ایسا ملک جس کے کوئی بھی ڈیزائنز ہوں گے اس قسم کے، وہ نہیں کرے گا. تو بالکل یہ ان سب کے لیے ہے، سب کے لیے ایک میسج بھی ہے، اور صرف میسج نہیں ہے بلکہ یہ سب کے لیے جو ہے نا اس میں ایک بہت بڑی ڈیٹرنس جو ان سی ہے وہ ہوگی، اور وہی اس کا بنیادی مقصد ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تینوں ملک اب ڈپلومیٹیکلی بھی آگے انٹرنیشنل فورمز میں اکٹھے موو کریں گے؟ اس ڈیفنس معاہدے کے بعد ہم ان کو انٹرنیشنل ڈپلومیٹک فورمز میں بھی اکٹھے دیکھیں گے، اکٹھے ووٹ ڈالیں گے، اکٹھے لابی کریں گے، اکٹھے آگے چلیں گے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں ملک جو ہیں پہلے بھی انٹرنیشنل فورم میں پاکستان اور ترکیہ کی مثالی کوآپریشن رہی ہے، ایگزمپلری. اسی طرح پاکستان اور سعودی عرب کی بالکل مثالی کوآپریشن رہی ہے ہمیشہ سے انٹرنیشنل فورم میں. تو اب تو ظاہر ہے پہلے بائیلیٹرل پلین پہ تھی، پاکستان ترکیہ، پاکستان سعودی عرب اور سعودی ترکیہ، وہ شاید اس لیول کی نہیں تھی جس طرح کی پاکستان کے ساتھ دونوں ملکوں کی تھی. لیکن اب ظاہر ہے تینوں ملکوں کی ایک اکٹھی ہوگی، اور دیکھیں اس سے سینرجی بڑھتی ہے. ان سے تینوں ملکوں کی جو اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے وہ بڑھے گی، تینوں ملکوں کی ڈپلومیٹک پرومیننس بڑھے گی، اور تینوں ملکوں کی ڈیفنس ڈیٹرنس بڑھے گی. ایجپٹ نہیں آیا اس میں. پہلے شروع میں تو کوارڈ بنا تھا، ایجپٹ تھا، پر ایجپٹ لے آف ہو گیا. نہیں میں نہیں سمجھتا کہ لے آف ہو گیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کوارڈ اس طرح سے بنا تھا. دیکھیں اب جب شروع ہوا تو پاکستان اور سعودی کے بیچ ہوا، اب اس میں ترکیہ ایڈ ہوا ہے. ایجپٹ کے لیے بھی جو ہے ممکن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں اور بھی ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ہوں گے بھی میں سمجھتا ہوں.
تو دیکھیں یہ تو ایک مثال ہے نا جو قائم کر رہے ہیں بہت ہی اہم 3 اسلامی ملک، اور ایک بار جب یہ ظاہر ہے جب یہ کامیابی سے آگے بڑھے گا تو اور بہت سے ملک اس میں آنا چاہیں گے. وہ کہتے ہیں لاسٹ ٹائم جب فیصلہ کیا تھا کہ تیل بند کرنے کا تو اس کی بھاری قیمت اسلامی ممالک نے چکائی تھی، تو اب امریکہ نے اس کو بڑا ریئیکٹ کیا تھا اور پھر اسیسینیشنز بھی ہوئی تھیں. اب اس کے بعد اب اسلامی ملک جو ہیں ہمیں اکٹھے ہوتے ہوئے اتنے عرصے کے بعد نظر آ رہے ہیں. جی بالکل، لیکن وہ دیکھیں اس کا جو ہے نا اس وقت معاملہ کچھ اور تھا. وہ سارا کچھ جو ہے نا اس وقت دیکھیں وہ کیا ہوا تھا. وہ آپ کو یاد ہے کہ شروع کہاں سے ہوا تھا. تو سب کچھ سب سے پہلے وہ بیت المقدس میں جو حملہ ہوا تھا، وہ پھر جو آتش زدگی کی وہاں پہ کوشش کی گئی تھی، وہاں سے پھر وہ جو مسلمان ملکوں کی OIC تو وہیں اس کی بنیاد تو وہیں پہ پڑی تھی نا. اور پھر اس کی جو ہے اس کے بعد اسرائیل کے اوپر جو نوازشات تھیں بہت زیادہ، اور اس کی وجہ سے جو خطرات تھے، تو اس پہ پھر مسلمان ملکوں کا ریاکشن تھا. لیکن ابھی معاملہ جو ہے صرف اسرائیل کا نہیں ہے. اس وقت معاملہ جو ہے وہ جس طرح میں نے کہا کہ کسی ایک ملک کے خلاف ڈائریکٹڈ بھی نہیں ہے. اس وقت معاملہ ہے کہ ایک دیکھیں جس طرح EU ہے، اگر EU میں ان کے آپس میں اکنامک کوآپریشن کتنی زیادہ ہے، لیکن ان کی ڈیفنس کوآپریشن بھی ہے، وہ ایک مختلف جو ہے وہ EU کے پلیٹ فارم سے بھی ہے، لیکن نیٹو کے پلیٹ فارم سے بھی ہے. تو اس میں بھی سب کا فائدہ ہوا. تو اسی طرح جو اس خطے کے ملک ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، خصوصاً جو اہم ترین ملک ہیں اور جو مسلمان ملک ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آپس کے زیادہ جو تعاون جس طرح باقی شعبوں میں ہے، جو بہت ہی ظاہر ہے ان کی ہم آہنگی بھی ہے، اس کو اگر دفاع کے شعبے میں بھی ٹرانسلیٹ کیا جائے، بلکہ تعاون تو آلریڈی بھی بہت سا چل رہا ہے، لیکن اگر اس کو جو ہے نا ایک ایسے میکانزم میں بدل دیا جائے کہ جس سے کہ وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناقابل تسخیر ہو جائے ان کی ڈیٹرنس، تو وہ صحیح راستہ ہوگا. امریکہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں نا جی، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اس کی مارکیٹ تھی، یہ جو شیئر مارکیٹ کا اس سے چھینا جا رہا ہے، اس سے پیسے بھی بناتا تھا، اس کا روب بھی تھا. اب اسلامی ممالک آپس میں ارینجمنٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ اس کا سائز کٹ تو ہوگا. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ایک پرائمری ڈیفنس آرکیٹیکچر ہے جو امریکہ کا اس ریجن کے ساتھ جو وابستگی ہے ان کی، جس میں ملٹری بیسز بھی شامل ہے اور سب کچھ، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کو ریپلیس کرے گا. جس طرح میں نے کہا کہ اب وہ یہ چیز ان پہ عیاں ہو گئی ہے ان ملکوں پہ کہ وہ ایک سورس پہ ریلائی نہیں کر سکتے. وہ یونیلیٹرل نہیں ہونا چاہیے ان کا، یونیلیئرڈ نہیں ہونا چاہیے، ملٹی لیئرڈ ہونا چاہیے. اور یہی صحیح طریقہ بھی ہے، کیونکہ جو ہے نا جب آپ کی ڈپینڈنس کسی ایک سورس پہ ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا، کیونکہ دیکھیں اور پھر امریکہ کے تو یہ ہے نا، امریکہ ایک سپر پاور ہے. ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ مختلف طریقے سے مختلف ملکوں کے ساتھ الائنڈ ہوتے ہیں. کہیں ان کے انٹرسٹ اسرائیل کے ساتھ الائنڈ ہیں، کئی معاملات میں ان کے انٹرسٹ جو ہیں GCC کے ساتھ الائنڈ ہیں، اور معاملات میں ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ کچھ اور جو اس خطے کے ممالک ہیں ان کے ساتھ الائنڈ ہیں. تو اس لیے جو ہے نا وہ اس کو یہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے، یہ آگمنٹیشن ہے میں سمجھتا ہوں. اور جن ملکوں نے ابراہیم اکارڈ سائن کر لیا ہوا ہے، UAE ہے، بحرین ہے، وہ آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں ابراہیم اکارڈ سائن کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جو ہے نا اپنی ڈیفنس جو سی ہے وہ اسرائیل کے حوالے کر دی ہے. صرف انہوں نے تو بیسیکلی صرف ڈپلومیٹک ریلیشنز ہی اسٹیبلش کیے ہیں نا. تو دیکھیں اب ہمارے اگر انڈیا کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں کیا ہے نا، لیکن اس کے باوجود جنگیں بھی ہوئی ہیں بہت ساری. تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ان میں سے بھی کئی ملک اس کا حصہ بن سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. UAE کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں UAE جو ہے ظاہر ہے اس وقت ان کی ایک ڈپلومیسی ذرا GCC کے باقی ملکوں سے تھوڑی سی مختلف ہے، بٹ ہم دیکھیں گے. لیکن پاکستان کے ساتھ تو UAE کے تعلقات جو ہیں بہت ہی گہرے ہیں، بہت ہی لانگ سٹینڈنگ ہے. وہاں پہ ہماری بڑی ڈیاسپورا بھی ہے. تو اب ہر ملک کو اس چیز کا حق ہے کہ وہ ان کی جو پرسیپشنز ہیں، جو ان کا پرسپیکٹیو ہے، اس کے مطابق وہ اپنا لائحہ عمل تیار کریں. تو وہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں UAE جو ہے وہ ڈیفنس کے حوالے سے وہ کیا فیصلے کرتے ہیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جوہر صاحب. مزمل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مجھے ثنا نقوی کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.